مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. غزوہ حنین اور اس کے اسباب. جب قبیلہ حوازن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کرایا ہے تو یہ بات ان سے برداشت نہ ہوئی. انہوں نے مقابلے کی تیاری شروع کی. حوازن کے بڑے سردار مالک بن عوف نصری نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا. اس کی آواز پر تمام کے تمام بنو ثقیف جمع ہو گئے اور یہ اپنے جب مالک بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانگی کا ارادہ کیا تو لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے مال و متاع اہل و عیال کو بھی ساتھ لے چلیں. اس کی تعمیل ہوئی اور سب کے سب لوگ روانہ ہو گئے. اس نے تقریباً اپنے ساتھ 30,000 لوگوں کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بنا کے روانہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ حوازن کے مقابلے کے لیے روانگی کا ارادہ فرمایا اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے ان 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ جو آپ کے ساتھ فتح مکہ کے لیے آئے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرایا تھا، اہل مکہ میں سے بھی 2,000 آدمی شریک تھے. یعنی اس طرح کل تعداد 12,000 تھی. مسلمان بھی حوازن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے اور ان دونوں فریقین میں جنگ شروع ہو گئی. جب جنگ نے خوب زور پکڑ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے ایک مٹی لے کے دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ یعنی چہرے بگڑ جائیں. اب یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو. اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور ان کا کام جو ہے زوال پذیر ہوتا چلا گیا. مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساعتیں گزری تھی کہ دشمن کو شکست ہو گئی. ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کر دیے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال تھا کیونکہ پیچھے تو یہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کر آئے تھے، اپنے عیال، اپنے اولاد، اپنی عورتیں اور اپنے مال اور اپنا سب کچھ ساتھ لے کر آئے تھے. اب یہ سارا مالی غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تھا. مالی غنیمت میں جو ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مالی غنیمت اس میں عطا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا. پھر اسے جرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن غفاری رضی اللہ عنہ کے نگرانی میں دے دیا. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے فارغ نہیں ہوئے تھے تو اس وقت تک آپ نے مالی غنیمت کو تقسیم نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے فارغ ہونے کے بعد جب مال تقسیم کرنے لگے تو اس میں قریش اور دیگر عرب قبائل کو عطیات دے چکے. انصار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا تو ان میں سے بعض کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا یہاں تک کہ ان کی طرف سے کچھ باتیں ایسی ہوئی کہ کہنے لگے کہ شاید اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آ کر اپنے قوم سے مل گئے ہیں. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے جس طریقے سے حاصل شدہ مالی غنیمت تقسیم کیا اس کے متعلق انصار کے بعض لوگوں کے دلوں میں خلش پیدا ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کو اپنی قوم میں تقسیم کیا. یعنی بڑے بڑے عطیات قبائل عرب کو عنایت فرمائے لیکن ان عطیات میں انصار کے گروہ کے لیے کوئی حصہ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اچھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی قوم کا ساتھ دوں گا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تم اپنی قوم کو اس میدان میں جمع کر دو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ نکل کر گئے اور انصار کو میدان میں جمع کیا اور یہاں کچھ مہاجرین بھی آ گئے، انہیں سعد رضی اللہ عنہ نے اندر آنے نہیں دیا اور اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی آئے لیکن انہیں بھی داخل نہیں ہونے دیا اور سب انصار جمع ہو گئے۔ تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ انصار کا یہ گروہ آپ کے حکم کے مطابق جمع ہو گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور حمد و ثنا کی فرمایا اے گروہ انصار یہ تمہاری کس قسم کی بات چیت ہے جس کی خبر مجھے ملی ہے کہ تمہارے دلوں میں کس قسم کا غم اور غصہ ہے جو تم نے مجھ پر کیا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا تھا کہ تم گمراہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی، تم مفلس اور نادار تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے مال اور دولت عطا فرمائی، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم میں اتفاق پیدا کیا۔ انصار نے کہا بے شک اللہ اور اس کے رسول کا احسان اور فضل و کرم سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے گروہ انصار کیا تم مجھے اس کا جواب نہیں دو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو کس قسم کا جواب دیں گے؟ ہمیں تسلیم ہے یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا احسان اور فضل و کرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم تم چاہتے تو یہ جواب دے سکتے تھے اور اگر یہ جواب دیتے تو تم اپنی بات میں بالکل سچے ہوتے، تمہاری سچائی کو تسلیم بھی کیا جاتا کہ تم ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ لوگوں نے آپ کا انکار کیا اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو لوگوں نے بالکل اکیلا چھوڑ دیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو گھر سے نکال کر اور مکے سے نکال دیا لوگوں نے، ہم نے پناہ دے دی، آپ محتاج تھے، ہم نے تجھے مال اور دولت دی۔ گروہ انصار کیا تم دنیا کی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان اور غمزدہ ہو گئے ہو؟ اس سے میں نے کچھ لوگوں کی دلداری کرنی چاہیے تاکہ وہ اسلام لے آئیں، جبکہ تمہیں میں نے تمہارے اسلام کے سپرد کر دیا۔ گروہ انصار کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں؟ تم اپنے کجاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں کو واپس جاؤ۔ پھر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت اللہ کا ایک حکم نہ ہوتا تو بھی میں انصار ہی میں شامل ہوتا، اگر باقی لوگ ایک راستے پر اور انصار دوسرا راستہ اختیار کرتے تو میں یقیناً انصار کا راستہ اختیار کرتا۔ اے اللہ انصار پر، ان کی اولاد پر، ان کی اولاد پر، ان کی اولاد کی اولاد پر رحم فرما۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تقریر سن کر انصار اتنے روئے کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، بولے اس تقسیم اور ملنے والے حصے میں ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر راضی ہیں۔ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور مجمع منتشر ہو گیا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق